اور اس وقت عام خبر شامل کریں گے فیض نیازی گھرجوڑ کا سب سے مرکزی کردار کون تھا؟ نیازی پر بشرا کا کنٹرول فیض نے جانچ لیا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ نیازی نے اقتدار کی طوالت اور سیاسی فائدے کے لیے فیض کو استعمال کیا۔ عثمان بزدار، فرح گوگی کی میگا کرپشن ہو یا پھر القادر ٹرسٹ کیس، عدلیہ سے نیازی کے لیے سہولت کاری کی، مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ نیازی نے فیض کو اپنا الوسیدہ کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ نے فیض حمید کو بدلنے کا کہنے پر نیازی ناراض ہو جاتا تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے، فیض نیازی گھرجوڑ کا سب سے مرکزی کردار کون تھا؟ نیازی پر بشرا کا کنٹرول فیض نے جانچ لیا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ نیازی نے اقتدار کی طوالت اور سیاسی فائدے کے لیے فیض کو استعمال کیا۔ عثمان بزدار، فرح گوگی کی میگا کرپشن ہو یا پھر القادر ٹرسٹ کیس، اس حوالے سے مزید جانیں تھے نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا، مرکزی کردار کون تھا؟ جی بالکل، ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور ایسی ہی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے میوچل بینیفٹ کے لیے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم تھی۔ ایک طرف تو عمران نیازی یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، اور دوسری طرف جنرل فیض حمید تھے جو کہ اس تمام تر صورتحال کو اپنے حق میں منور کر رہے تھے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ صورتحال جو ہے پھر ہمارے سامنے اس طرح سے بنی کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کھلی چھٹی دی گئی، اور اس کے اوپر تمام تر صورتحال ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کا راج تھا۔ عثمان بزدار کو کنٹرول کرنے کے لیے فرح گوگی اور بشرا بی بی جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے۔ جمیل گجر کا نام بھی اس حوالے سے آتا ہے، اور جو کنٹرول تھا بشرا بی بی کا، ایک طرح سے سو کال روحانی کنٹرول یا آپ کہنے کے ایموشنل کنٹرول تھا سابق وزیر اعظم کے اوپر، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، اس کا پھر فائدہ اٹھایا گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن موکلات کا نام لیا جاتا تھا وہ موکل در حقیقت میں جنرل فیض حمید خود تھے، جو کہ بشرا بی بی کو کچھ اطلاعات پہنچاتے تھے، اور ان اطلاعات کی بنیاد کے اوپر پھر بعد میں سلمان اوان آگاہ کرے تھے۔ آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔